الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي لا تفنى خزائنه. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال. عجیب شعور ہے میرے بھائیوں اور دوستو. وقت، زمانہ، لیل و نہار، صبح و شام، یہ انسانیت پر خاموشی سے حملہ کرتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا. زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. وقت زندگی کی بہت بڑی متاع ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے. والفجر، فجر کی قسم. والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم. والعصر، عصر پہ چلا گیا. واللیل، رات کی قسم. والنہار، دن کی قسم. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، دن 9 10 کی قسم. اور ایسا کرو گے تم بھی ایسا کرو گے. شور کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے. جن چیزوں سے وقت وجود میں آتا ہے ان کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنجم اذا ہوا. ستاروں کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، عصر کی قسم، فجر کی قسم، صبح کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم. یہ سارے اوقات کی قسمیں اٹھا کر اللہ وقت کی عظمت ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف پیسہ ہی قیمتی نہیں ہے اور سونا چاندی ہی دھن اور دولت نہیں ہے. وقت اس سے بڑی دولت ہے. ایک پل، یہ سانس جو نکل گیا، ساری دنیا اسے مل کر واپس مجھے نہیں دے سکتی. میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا مال واپس آ سکتا ہے، وہ نہ واپس آئے اس کے بدلے میں اس سے بہتر آ سکتا ہے. ایک نوکری چلی جائے اس سے بہتر مل جاتی. ایک سودے میں گھاٹا ہو جاتا ہے، دوسرے میں اس سے بہتر نفع مل جاتا ہے. پر ہائے، یہ نکلا ہوا سانس، یہ گزرا ہوا پل، یہ بیت جانے والی رات، یہ ڈھل جانے والا دن، یہ مجھے کبھی 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 بھی کوئی واپس نہیں دلا سکتا. گیا. صبح ہوتی ہے تو دن اعلان کرتا ہے: یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فاعمل فی ما استطعت من خیر فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا. اے پوری دنیا کے انسانوں،
میں آج نیا تمہارے پاس آیا ہوں، چند لمحات کے لیے ہوں، کچھ کر لو، کچھ کر لو، جو کرو گے میں کل گواہی دوں گا۔ یہ میری گواہی یا تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف جائے گی۔ پھر جب میں چلا جاؤں گا پھر لوٹ کے کبھی نہیں آ سکتا۔ واللیل یقول مثل ذلک، رات بھی یہی کچھ کہتی ہے، اور جب دن گزر جاتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلہا، شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے دنیا اور دنیا کے باشندوں سے سکھ دے دیا، نجات دے دی، راحت دے دی۔ پل پل میری زندگی پر ہی تو وار کر رہا ہے، میرا اپنا سانس میرے لیے دوہری دھار کا خنجر ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے۔ میں وہ درخت ہوں جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن وقت کلہاڑے لے کر حملہ آور ہوا تھا، اور وہ آج تک پے در پے ہم مسلسل مجھ پہ، آپ پر، ساری دنیا کے انسانوں پر، بلکہ ساری کائنات پر وہ مسلسل حملہ آور ہے، اور فاتح اعظم ہے۔ کیا چنگیز، کیا سکندر، کیا دارا، کیا کسرا، یہ تو خود اس کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ یہ وقت وہ کلہاڑا ہے، یہ وہ خنجر ہے، یہ وہ تیر ہے، یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ ہے، اسے جو بھی نام دو یہ اس سے طاقتور ہے کہ یہ ہمیں ہی کاٹتا جا رہا ہے، اور زندگی کے ایسے وہ اوپر وہ بے رحم وار کرتا ہے کہ ہر پل کچھ نہ کچھ میری زندگی سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ میرا سب سے قیمتی سرمایہ میرا وقت ہے، آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ آپ کا وقت ہے، اور وہ چھن رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ پیسے کے لیے بینک بنا لیے، تجوریاں بنا لی، اور غلے کے لیے گودام بنا لیے، اور چیزوں کے لیے کمرے بنا لیے، پر اس وقت کو کہاں چھپاؤں، ان سانسوں کو کہاں، کس تالے میں بند کروں، اس آنے جانے والے دن اور رات کے نظام سے، ان بدلتے ہوئے موسموں سے، اس پت جھڑ اور بہار سے۔ بہار آتی ہے، آ گئی ہے، آ رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، پر یہ بڑی ظالم بہار ہے، یہ میری زندگی کی بہاریں لوٹ کے جائے گی، یہ خزاں میری زندگی کو ہی ختم کر کے جائے گی۔ تو یہ صبح شامیں، یہ دن اور رات، یہ لیل و نہار، یہ انسان کی زندگی کے قاتل، ڈاکو، لٹیرے، چور، پورا سال گزر گیا پتہ بھی نہ چلا، نیا سال شروع ہو گیا، سال کے 365 دن گم ہو گئے۔ ہائے مہینے ہفتوں میں بدلے، ہفتے دنوں میں بدلے، دن گھنٹوں میں بدلے، گھنٹے منٹ میں بدلے، منٹ سیکنڈ میں بدلے، سیکنڈ پل پل میں بدلے، اور آج آپ اور میں 1 سال اپنی زندگی کا گنوا کے آئے بیٹھے ہیں۔ گھٹ گیا، لے جانے والا لے گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، دونوں ہی اللہ کے ہیں، جنوری فروری بھی اللہ کا، وہ سورج سے چلتا ہے، سورج اللہ کا ہے، اور محرم سفر بھی اللہ کا، وہ چاند سے چلتا ہے، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، سورج کی گردش سے جو مہینے دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے، چاند کی گردش سے جو مہینے اور دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، پر اللہ کو چاند کا نظام پسند تھا، اپنے محبوب کو دے دیا، یہ ناپسند تھا، یہ غیروں کو دے دیا، ہیں دونوں ہی اللہ کے، کافر بھی اللہ کا، مومن بھی اللہ کا، ایک پسند ہے ایک ناپسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، سال گزر گیا، اسی غفلت میں چلا گیا، اور آنے کے بعد کوئی آنکھ بھی نہیں کھلی، کوئی عبرت کی نظر نہیں کھلی، کوئی دل کے پردے نہیں اٹھے، کوئی دماغ کی لکیروں کی سوچوں کے دھارے آخرت کی طرف نہیں پھرے، وہ کوہلو کے بیل کی طرح صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دن بھی دنیا، رات بھی دنیا، جوانی بھی دنیا، بڑھاپا بھی دنیا، صحت میں بھی دنیا، بیماری میں بھی دنیا،
شہروں میں بھی دنیا اور دیہاتوں میں بھی دنیا، سیاست بھی دنیا، عدالت بھی دنیا، ہر طرف مال کی دوڑ، دنیا کی دوڑ، چیزوں کی دوڑ، عہدوں کی دوڑ، منصب کی دوڑ اور کرسی کی دوڑ اور عزت کی دوڑ اور چسکے اور لذتوں کی دوڑ۔ کوئی سیاست کے پیچھے بھاگا، سال گزر گیا، اس نے اور پلٹ کے دیکھا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، آگے قبر قریب آ چکی ہے۔ کوئی حکومت کے پیچھے، کوئی مال کے پیچھے، کوئی عہدوں کے پیچھے، کوئی بنگلوں کے پیچھے، کوئی عورت کے پیچھے، کوئی فیکٹریوں کے پیچھے، کوئی دکانوں کے پیچھے، کوئی ملوں کے پیچھے۔ یہ دوڑ کیسی دوڑ ہے؟ دوڑ 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 انسان جا کر قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہاں جیتنے والے کو کیا مبارک دی جائے اور ہارنے والے سے کیا افسوس کیا جائے؟ یہاں جھنڈا گاڑنے والے کو کیا مٹھائیاں دی جائیں اور سرنگوں ہونے والے سے کیا افسوس کیا جائے کہ یہاں جھنڈے گاڑنے والے بھی تہے خاک چلے گئے اور جھنڈے سرنگوں جن کے ہوئے وہ بھی تہے خاک چلے گئے۔ یہاں کامیاب ہونے والے بھی موت کا شکار ہوئے، ناکام ہونے والے بھی قبر میں جا کے سو گئے، مشہور بھی گمنام ہوئے۔ گمنام تو پہلے ہی گمنام تھے، حسین چہرے گہنا گئے اور ان کے حسن ماند پڑ گئے، جوانی چھن گئی، بڑھاپے نے ڈیرے ڈال دیے اور زمانے کے پیہم اور بے رحم حملوں نے ان کی خوشیوں کو چھین لیا۔ آنکھوں کی چمک چلی گئی، چہرے کی رونق چلی گئی، گھر کی خوشیاں روٹھ گئیں، در و دیوار کے ساتھ تنہا بیٹھے، اولادیں جوان ہو کر اپنی اولادوں میں مشغول ہو گئیں، بیٹیاں جوان ہو کر اپنے خامدوں کے ساتھ مشغول ہو گئیں، بوڑھا ابا بوڑھی ماں 70 سال گزر گئے جن کو پال پوس کے جوان کیا کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا آسرا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا، ان کی اپنی اولادیں ہو گئیں، انہیں نہ اماں یاد رہی نہ ابا یاد رہا۔ تو یہاں کا منزل پہ پہنچا ہوا بھی کھویا ہوا ہے، کھویا ہوا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے۔ یہاں مشہور ہونے والے کے لیے بھی قبر کا گڑھا ہے، تخت شاہی پہ بیٹھنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے، اور کٹیا میں زندگی گزارنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے۔ 50-50 کروڑ کے گھروں میں رہنے والے بھی قبر میں سوتے ہیں، اور ایک جھونپڑے میں زندگی گزارنے والا بھی قبر ہی میں جا کے سوتا ہے۔ زیر زمین سب کے لیے برابر ہے، اندر سب کے لیے ظاہری طور پر برابر ہے۔ مرنے والے کا اپنا عمل اس کی قبر کو یا کھولتا ہے یا تنگ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، تاریک کرتا ہے، جنت بناتا ہے، جہنم بناتا ہے۔ میرے بھائیو بچو بچو بچو، دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں کہتا تو آپ میری بات رد کرتے، دیوار پہ مارتے، کہ میں تو ترجمان ہوں، کہنے والے کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور کہنے والا وہ ہے جس نے خود زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، پانیوں کو بہایا، پہاڑوں کو گاڑا، موسموں کو بدلا، صحراؤں کو بنایا اور میدانوں کو بنایا، شہر بسائے، ویرانے بسائے، پہاڑوں کی چوٹیاں بنائیں، زمین میں غار بنائے، سمندر کی تہ بنائی، ہمالیہ کی چوٹی کو بنایا، اور برف سے پہاڑوں کو اس نے سفید چادر پہنائی، سبزے سے سبز چادر پہنائی، سنگلاخ کر کے سیاہ چادر پہنائی۔ وہ اللہ جس نے ہیرا بنایا ہے، وہ اللہ جس نے موتی بنایا، وہ اللہ جس نے الماس بنایا، وہ اللہ جس نے یاقوت بنایا، وہ اللہ جس نے زمرد بنایا، وہ اللہ جس نے لعل بنایا، وہ اللہ جس نے ٹنوں ٹن سونا زمین میں چھپایا، چاندی کو چھپایا، وہ اللہ قدر فیہا اقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ میں ترجمان ہوں، کہنے والا اللہ جو خود کہہ رہا ہے میں کون اللہ ہوں؟ میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا،
الم نجعل الارض مہادا، جس نے تمہارے یہ پہاڑوں کو کیل بنایا، والجبال اوتادا، جس نے مجھے آپ کو مرد عورت کی شکلیں عطا فرمائیں، وخلقناکم ازواجا، جو نیند لے کر آیا، وجعلنا نومکم سباتا، جو رات کو لباس بنا کے لایا، جعلنا اللیل لباسا، جو دن کو روشن کر کے معاش کے لیے لے کر آیا، وجعلنا النہار معاشا، جس نے اوپر آسمانوں کو سجایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، جس نے سورج کو دہکایا، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، وہ جس نے بادلوں سے پانی برسایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے پھول پھل غلوں کو نکالا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ، انا سببنا الماء صبا، جس نے پانی کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، جس نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، جس نے غلہ نکالا، گندم کو نکالا، کھجور کو نکالا، زیتون کو نکالا، انار کو نکالا اور انگوروں کو نکالا، سنوان غیر السنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک گٹھلی سے ایک تنا نکالا، ایک گٹھلی سے 2 تنے نکالے، ایک گٹھلی سے 3 تنے نکالے، ایک گٹھلی سے 4 تنے نکالے، پانی ایک، ہوا ایک، زمین ایک، کھاد ایک، ذائقے جدا جدا، ذائقے جدا جدا، جسامت جدا جدا، رنگت جدا جدا، وہ اللہ جو خالق ہے، جس نے بغیر کسی نمونے کے یہ سب کچھ بنایا، وہ اس کا اعلان اعلان اعلان، ایک ضروری اعلان سنیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جیسے ہم کہتے ہیں ایک ضروری اعلان سنیے، میرا اللہ کہہ رہا ہے سنو سنو، اعلموا اعلموا اعلموا، کان کھولو، پردے ہٹاؤ، ڈاٹ نکالو، جو قرآن کے الفاظ آتے ہیں تو تمہارے کانوں میں ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، کوئی گانے والی گاتی ہے تو تمہاری رگیں کھل جاتی ہیں، کوئی گانے والا گاتا ہے تو تمہاری رگیں کھل جاتی ہیں، تمہارے بدن تھرکنے لگتے ہیں، جب قرآن آتا ہے تم پتھر بن جاتے ہو، تم بت بن جاتے ہو، تم مٹی بن جاتے ہو، تم ریت بن جاتے ہو، پتہ نہیں کیا بن جاتے ہو۔ یہ قرآن تو وہ تھا جس نے پہاڑوں کو لرزا دیا، زمین آسمان کپ کپا اٹھے، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها، یہ وہ امانت تھی جس نے زمین آسمان پہ لرزہ طاری کر دیا، بحر و بر جس سے کپ کپا اٹھے، پر پتہ نہیں میں کیا ہوں، پتہ نہیں تم کیا ہو، پتہ نہیں ہم کیا ہیں، کہ وہ قرآن جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا، لرزا دیا، وہ سارا کانوں سے گزر کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک گانے والی کا نغمہ سارے جسم میں حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایک گانے والے کا بول سارے جسم کو تھر تھرا دیتا ہے، اور میرے اللہ کا اتارا ہوا قرآن، جبریل کا لایا ہوا، محمد مصطفیٰ کا سنایا ہوا، اور پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھک گئے قرآن سنا سنا، آخری عمر میں فرمانے لگے، لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو پگھل جاتے، میں ویرانوں کو سناتا تو ان میں بہار آ جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان میں طغیانی آ جاتی، پر تم پتہ نہیں کیا ہو، کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا سنا تھک گیا، تمہارے اندر میں اتر کے نہ دی اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اعلموا اعلموا اعلموا، کانوں سے ڈاٹ نکالو، پر ہے جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں، وہ سارے بھی کھلے ہوں تو وہ بند ہو جاتے ہیں، ان میں قرآن نہیں اترتا۔ جو آنکھیں اوروں کی بیٹیاں دیکھنے کی عادی ہو جائیں، وہ 6x6 بھی ہوں تو وہ اندھی ہو جاتی ہیں، انہیں عبرت کے نظارے نمونے نظر نہیں آتے۔ جو دل دنیا کا پرستار بن چکا ہو، چوپڑی روٹی کا غلام بن چکا ہو، شکل صورت مورت کرسی عہد و منصب کا غلام بن چکا ہو، وہ دل پتھر بن جاتا ہے،
وہاں ہریالی کا، وہاں بہار کا، وہاں کوئی گزر نہیں کسی خیر کا۔ وہ پتھر ہے، پتھر تو پھر بھی ہلتا بھی ہے، کپ کپاتا بھی ہے، اور اس سنگ سے قطرہ ٹپکتا ہے، پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے سنگ وہ سنگ نہیں جو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا رونا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسا معاشرہ ملا جہاں عورت ننگی ہو کے باہر آ گئی، وہ خود دعوت نظارہ دینے لگی، جہاں ناچنے والیوں کے گھنگروں نے درو دیوار کو ہلا کے رکھ دیا، گانے والوں کی آوازوں نے گھر 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 کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے باہر سے گانے کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، جہاں ہر لقمہ سود کی غلاظت میں لپٹا ہوا منہ میں جاتا ہے، ہر پانی کا گھونٹ وہ سود کی آمیزش کے ساتھ منہ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، جہاں چاروں طرف یہ گندگی ہو اور ڈھیر ہو اور غلاظت ہو اور کیچڑ ہو، کوئی کیا چلے گا؟ ایک قدم آگے چلتا ہے 10 قدم پیچھے جا گرتا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان بچاؤ، وقت گیا، وقت جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے اعلموا، سنو سنو، غور سے سنو، پر وہ کان کہاں سے لاؤں جو موسیقی نہ سنتے ہوں؟ فانظروا فانظروا فانظروا، دیکھو 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 کیا، کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ دیکھو دیکھو نافرمانوں کی بستیاں کیسے اجڑ گئیں، نافرمانوں کے گھر کیسے کھنڈر بن گئے، نافرمانوں کے شہر کیسے ویرانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے تمہیں اونٹ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کا کوئی خالق ہے؟ وإلى السماء كيف رفعت، یہ بلند آسمان تمہیں نہیں بتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے؟ وإلى الجبال كيف نصبت، یہ گڑے ہوئے پہاڑ، مری، بالا کوٹ، کشمیر، بلوچستان کو ہمالیہ کے پہاڑ تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے؟ وإلى الأرض كيف سطحت، یہ بچھا ہوا دھرتی کا سینہ، جعل لكم الأرض ذلولا والأرض بعد ذلك دحاها والأرض وما طحاها ألم نجعل الأرض مهادا، وہ یہ دھرتی کا بنانے والا، اس کا سینہ، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے کوہسار، اس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے صحرا، اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کی بارش کیا نہیں بتاتی؟ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے؟ پر وہ آنکھیں چلی گئیں جن میں حیا کے سرمے لگے ہوا کرتے تھے۔ آوارہ آنکھوں کا مالک، جس کے سارے آئی ریسپٹر 26 کروڑ آئی ریسپٹر 2 آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، جس سے اس کے سارے کے سارے اوروں کی بیٹیاں دیکھنے پہ لگ چکے ہوں، وہ عبرت کی نظر کہاں سے لائے گا؟ وہ کیسے آسمان کو دیکھ کر پکارے گا؟ وہ کیسے تاروں بھری رات کو دیکھ کے پکارے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک سبحانک فقنا عذاب النار، یہ وہی پکارے گا جس کی آنکھ حیا والی ہو۔ یہ کائنات میں چھپے ہوئے عبرت کے نمونے وہی دیکھے گا جس کی آنکھ حرام نہ دیکھتی ہو، اور کائنات کا خاموش پیغام وہی سن سکے گا جس کے کان حرام سننے سے پاک ہوں، جن میں موسیقی کا پیپ نہ پڑا ہوا ہو۔ جس قوم کے دانشور موسیقی کو روح کی غذا بتائیں، اس قوم کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرے پڑے ہیں۔ جو زلزلے دیکھ کر بھی پتنگ اڑانے کے شوق رکھیں، جو اتنے بڑے زلزلے اپنے گھر میں، ارے باہر زلزلے بھی آدمی کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، اپنے آنگن میں قیامت ٹوٹے اور پھر وہی نسل کہے ہم نے کوٹھے پہ چڑھ کے ناچنا ہے، پتنگیں اڑانی ہیں، تو میں آنسو کہاں سے لاؤں، میں نوحے کہاں سے لاؤں؟ میں ان کو گلہ بھی نہیں دیتا ہوں
کہ ہم نے ان کو سمجھایا کب ہے، ہم نے ان کو بتایا کب ہے؟ یہ تو امت محمد ہے، ان کے لیے بد دعا بھی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے نفرت بھی نہیں ہو سکتی کہ پہلا قصور تو میرا ہے۔ مجھے جو اللہ نے اس منبر پہ بٹھایا تھا تو میں نے مسجد میں تقریر کر کے سمجھا میرا کام مک گیا، بس مجھے تو گھر گھر جانا تھا، در در فقیر کی طرح صدا لگانا تھا، مجھے ایک ایک دروازے پہ دستک دے کر انہیں سمجھانا تھا، پھر میں اتنی جان لگاتا اور وہ نہ سمجھتے، پھر میرا گلہ بھی بجا تھا اور میری آہ بھی بجا تھی، لیکن ہائے نیک لوگ اپنی نیکی پہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں۔ تبلیغ والے بھی چلا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی تبلیغ ہو گئی، یہ مدرسے کے مولوی کتابیں پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں، بس بھائی ہم نے علم پڑھا دیا۔ آئے ہائے گھر میں آگ لگی ہو تو کوئی کہتا بس میں ایک بالٹی پا چھڑی ہوں، باویں مجھے تے باویں نہ مجھے ہیں، وہ کہتا اوے آ جاؤ، اے میرے گھر کو بچاؤ، میرے گھر کو بچاؤ۔ شہزاد صاحب کے گھر میں آگ لگی تھی، ان کے رات کے ٹیلی فون نے ایسے لرزہ جسم پہ طاری کر دیا، مولوی صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ جس کے گھر میں آگ لگتی ہے وہ ضابطے نہیں دیکھا کرتا، وہ قانون کی دفعات نہیں پڑھا کرتا، اس کی ہائے لوگوں کو جگا دیتی ہے، اس کی ہائے پر اور بھی بالٹیاں لے کے آ جاتی ہیں۔ یہ کیسے گھر کے مالک ہیں جو جلتا ہوا گھر دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہوں اور اپنے ایک لوٹا پانی ڈالنے کے بعد مطمئن بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے۔ او بھائیو کوئی رونے والے پیدا کرو، کشتی ڈوبنے کو ہے، بھنور میں آ چکی ہے انسانیت، کوئی رونے والے لاؤ، نہیں تو خود بیٹھ کے رو، اس سفینے کے ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز کو مہلت دیتا ہے، دو چیزوں کی مہلت ہر دور میں قلیل قلیل قلیل، دو چیزوں کی مہلت تھوڑی تھوڑی تھوڑی، بہت تھوڑی بہت تھوڑی۔ اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ اس ظلم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے جب عدالت کا جج اپنا قلم بیچنے پر آ چکا ہو اور کچہری کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہو، جب 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 اے ہائے زانی کو قانون پناہ دینے کے لیے حرکت میں آ جائے، جب عدالت کا قاضی جس کے قلم کی طہارت عرش کے قلم سے کم نہیں ہے، جس کے عدل کا ایک فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال کون کرے گا؟ ایک دن کا قاضی کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، وہ قلم جو عدل کی تاریخ لکھ کر گیا، اسی امت کے قاضی کا قلم بک چکا ہو۔ اے ہائے جب عدالت کے احاطوں میں ظلم ہو، ظلم اور مظلوم کی فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوں، سنو سنو سنو، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا۔ انڈے کا چھلکا توڑنا میرے آپ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ میرا کچھ زور تو لگتا ہے، کچھ تو زور لگتا ہے، پر میرا اللہ اس باطل نظام کو، اس ظلم کے نظام کو اس سے بھی آسان طریقے سے توڑ دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تمہیں زمین میں دھسانے کے لیے وہ تیار ہے، وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ زمین میں دھسا دے، وہ پتھر برسا دے، وہ ہوائیں چلا دے، وہ آگ بھڑکا دے، وہ فرشتے کو
کی چنگاڑ سے کلیجوں کو پھاڑ دے، وہ زمین پھاڑ دے، وہ پانی لے آئے، وہ ہوائیں لے آئے، جو کرے قادر قادر قادر، میں آپ مقدور مقدور مقدور۔ ان کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ان الارض للہ، ان الارض للہ، زمین اللہ کی، یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان اللہ کا، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، وادیاں اللہ کی، دامن اللہ کے، انسان اللہ کے، لوہا تانبا پتھر پیتل سونا چاندی سب للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، اوپر دیکھو گے اللہ، چوٹیوں کو دیکھو گے اللہ، ہواؤں کو چلتا دیکھو گے اللہ، دھرتی میں دیکھو گے اللہ، پانی میں دیکھو گے اللہ، لوہے کی سختی میں دیکھو گے اللہ، پھول کی مہک میں دیکھو گے اللہ، پھول کے رنگ میں دیکھو گے اللہ، پھلوں کے رس میں دیکھو گے اللہ، تمہاری رگ رگ میں، نس نس میں اللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی تو ہے جس کی شہنشاہی آسمانوں پر بھی، جس کی شہنشاہی زمینوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانات پر بھی، چوپائے بھی اس کے، دو پائے بھی اس کے، ہوائی بھی اللہ کے، آبی بھی اللہ کے، ناری بھی اللہ کے، خاکی بھی اللہ کے، نوری بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یفعل اللہ ما یشاء، یخلق ما یشاء، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یدخل فی رحمته من یشاء، یختص برحمته من یشاء، یؤید بنصره من یشاء، یفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ کا چاہا، اللہ کا چاہا ہوتا ہے، ظلم مٹے گا۔ دوسری چیز جسے اللہ مہلت نہیں دیتا وہ بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ آوارگی ہے۔ جب ناچ گانا تہذیب بن جائے، مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آ جائے، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، سازندے بھی مسلمان، طبلے والا بھی مسلمان، ٹکٹ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، اور اس کو سب کچھ پیچھے سے خرچ کرنے والا بھی مسلمان، اور پناہ دینے والے بھی مسلمان۔ جب اتنا بڑا ظلم دھرتی پہ ہو، جن بیٹیوں سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، جب وہ اتنی ننگی ہو جائیں کہ شیطان بھی شرمانے لگ جائے، جب فحاشی اس طرح عام ہو جائے کہ ہر طرف زنا کی بدبو پھیل جائے، ہر طرف لواطت کی بدبو پھیل جائے، جب زمین پہ لواطت کا ظلم ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فحاشی، آوارگی، بے حیائی، عورت کے کپڑے اتر گئے، مرد ننگے ہو گئے، عورتیں ننگی ہو گئیں، زنا تہذیب بن گیا، ناچ گانا ثقافت بن گیا۔ یہ بے غیرتی کا نظام ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا۔ جو توبہ نہیں کرے گا وہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بہ جائے گا، خس و خاشاک کی طرح، پانی کے اوپر بہنے والے تنکوں کی طرح، ہوا میں اڑنے والے خشک پتوں کی طرح ان کے نشان مٹ جائیں گے،
اور وہ قبروں میں جا کر بھی ان کی رگ رگ میں آگ ہی آگ بھر جائے گی۔ میرے بھائیو، خوفناک بھنور میں انسانیت کی کشتی آ چکی ہے۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ جو ظلم کو مٹاتا ہے، جو بے حیائی کو مٹاتا ہے، دھرتی اس کی ہے، آنگن اس کا ہے۔ میں روز گھر میں جھاڑو دیتا ہوں کہ میرا گھر صاف رہے۔ اللہ بھی اپنی دھرتی کو صاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس گندے انڈوں کے لیے اب ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ آ جاؤ، آؤ آؤ، ہم سارے دوڑیں اپنے اللہ کی طرف، ہم دوڑیں کملی والے کی کملی کے نیچے آ جائیں، جس سے ماں بچے کو چادر میں چھپا لیتی ہے۔ آ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں چھپ جاؤ، اس کی زندگی میں چھپ جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اسے اپنا بناؤ۔ وہ تو تمہیں اپنا ہی بنا کے گیا تھا، تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے چیخا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا اندر زخمی، اس کا باہر زخمی، اس کے دانت ٹوٹے، اس کا جسم لہو لوہان، اس کی بیٹیوں کو طلاق، وہ گھر سے بے گھر ہوا، وہ در سے بے در ہوا، اس کی بیٹیوں نے ہجرت کی، اس نے خود ہجرت کی، اس کا گھر بکھر گیا، اس کا مال چلا گیا، اس کا سب کچھ چلا گیا، اس نے گھر چھوڑا، اس نے وطن چھوڑا، اس نے دیش چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا۔ کبھی احد میں زخمی نظر آتا ہے، کبھی خندق میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حنین میں تیروں کی بوچھار کے سامنے سینہ سپر ہو کے اعلان کرتا ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ سنو سنو، فتح شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے، فتح و شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ میں شکست کھا کے بھی سچا نبی، اور میں فتح پا کے بھی سچا نبی۔ جیسے میرے عبد المطلب کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی میری نبوت میں کوئی شک نہیں، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، میرے اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح دیتا ہے، کبھی شکست لاتا ہے، کبھی عزت لاتا ہے، کبھی ذلت لاتا ہے، کبھی غنا لاتا ہے، کبھی فقر لاتا ہے۔ امتحان ہے میرے بھائیو، جتنا وہ ستایا گیا اتنا کوئی نہ ستایا گیا، جتنا وہ رویا اتنا کوئی نہ رویا، جتنے اس نے دکھ دیکھے اتنے کسی نے نہ دیکھے۔ قدرتی آفات بھی آئیں، انسانوں کی طرف سے آفات بھی آئیں، اور ہر حال میں اپنی امت کے لیے ہی روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا۔ باپ دیکھا نہیں، باپ کی شکل نہیں نظر آئی، ماں کے پیٹ میں 2 ماں کے ہیں، باپ اٹھا لیے گئے عین شباب میں، عین کامل جوانی 24 برس کی عمر میں باپ بلا لیے گئے۔ والدہ ماجدہ بیچ جنگل تنہا ابوا کی وادی، کالے پہاڑ، سنگلاخ، چوٹیاں، نوکیلے پتھر، چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑیوں میں دور تک کوئی نہیں ہے طفل تسلی دینے والا، اور اماں پر موت نافذ کر دی محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تیرا حبیب ہے، اس کو تو ماں کی گود میں رکھ، یہ پروان چڑھ جائے، یہ شادی شدہ ہو جائے، پھر اس کی ماں کو اٹھا۔ یہ کیا محبت کے انداز ہیں، یہ کیا عشق کے انداز ہیں کہ 6 برس کا بچہ جس کی کل کائنات ماں ہی ہوتی ہے، اس کا محور، اس کی گردش، اس کا طواف سب ماں ہی کے گرد ہوتا ہے، اس کی جھولی، اس کی گود، اس کے بازو، وہی جھولا ہے، وہی گود ہے، وہی پلنگ ہے، وہی سرہانہ ہے، وہی بستر ہے، وہ ماں ہے، وہ چھاؤں ہے۔ اور کہاں اٹھا لیا؟ جنگل، ویران، بیابان، اور ماں کی آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے، معصوم بچہ حیران ہے، پریشان ہے، میری ماں کو ہوا کیا؟ یہ بند، اس کی آنکھیں کیوں بند ہو رہی، اس کا سانس کیوں اکھڑ رہا ہے؟ موت کبھی دیکھی نہیں۔ آخر حضرت آمنہ کے آخری الفاظ، میں تو جا رہی ہوں پر ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں زندہ رہے گا، سورج کی طرح چمکے گا۔ آنکھ بند ہو گئی، معصوم بچہ ماں پر لیٹ گیا۔ ہائے ماں، تو بولتی کیوں نہیں؟
تکلیفیں صرف نبوت کے بعد نہیں آئیں، پیدا ہوتے ہی چاروں طرف دکھوں نے گھیرا ہوا ہے۔ جب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی، نوکر کوئی تسلی دے سکتا؟ تسلی تو اپنوں سے ہوتی، غم حلق ہوتا ہے اپنوں کی تسلی سے، نوکروں کی تسلی سے کیا غم؟ یہ تو خادمہ ہیں، والد کی باندھی ہیں، تنے تنہا، پتہ نہیں کس نے قبر کھو دی، یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا۔ کوئی آ گئے ہوں گے دو چار بدو دائیں بائیں سے، جنہوں نے قبر کھو دی، دفن کیا، چلنے لگے تو ہمارے نبی ماں کی قبر سے لپٹ گئے۔ وہ ایمن اٹھاتی ہیں، وہ اٹھتی بچپن سے اس صدمے، اور ایسا یہ گہرا داغ تھا۔ مدینے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جب چاروں طرف نام بلند ہو چکا ہے، حق کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ہائے کاش میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے، چلو کوئی ماں ہی ہوتی، ماں ہوتی، میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا، اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین پڑا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی کھڑکی کھول کے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی میری اماں، میں کہتا لبیک یا اماں۔ صدمے صرف نبوت کے بعد نہیں ہیں، بچپن سے آنکھ کھولتے ہی صدمے در صدمے پہ ہم مسلسل لگاتار، یہ سب امت کے کھاتے میں ڈالے گئے۔ 8 سال کی عمر میں دادا اٹھ گیا، 8.25 سال کی عمر میں بکریاں چراتے پھر رہے ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی، بکریاں چرا رہے ہیں، ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی۔ میرے بھائیو، اس جیسا شفیق کوئی نہیں، اس جیسا ناصح کوئی نہیں، اس جیسا امین کوئی نہیں، اس جیسا رسول کوئی نہیں، اس جیسا نبی کوئی نہیں، اس جیسی شریعت کوئی نہ لایا، اس جیسی کتاب کوئی نہ لایا، اس جیسی رحمت، اس جیسا رحمت بن کے کوئی نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی کائنات کے لیے رحمت، اور وہ نبی بھی سارے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب عرشوں پر رحمت ساری کائنات کے لیے، وہ زمین پر رحمت ساری کائنات کے لیے، رب عرشوں پر رؤوف الرحیم، یہ زمین پر رؤوف الرحیم، وہ کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم، یہ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم۔ پیٹ پہ پتھر باندھے، ان چھنے آٹے کی روٹی کھائی، کبھی بھنی ہوئی بکری کو زندگی بھر نہ دیکھا، کبھی 2 وقت کھانا نہ کھایا، صبح ملا شام نہ ملا، شام ملا صبح نہ ملا، شام کھایا صبح نہ کھایا، صبح کھایا شام نہ کھایا، کبھی 3 دن متواتر گندم کی روٹی نہیں کھائی، وہ روٹی کھائی جو آج میرے آپ کے حلق سے نیچے اتر نہیں سکتی، سرکے کے ساتھ روٹی کھا لی، اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ چپکا رہے تھے بھوک کی شدت سے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں، یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں سہتے ہیں؟ آپ کے ایک اشارے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ تو عائشہ، میرے ساتھی جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی بھوک کاٹتے چلے گئے، میں بھی بھوک کاٹتا ہوا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، سال چلا گیا ہے، بہت منمانی کر لی، آ جاؤ کچھ اللہ اس کے رسول کے دامن میں پناہ لے کے دیکھیں۔ بڑے سکھ دیکھنا چاہے، نہ رزق نے دیے، نہ اولاد نے دیے، نہ مال نے دیے، نہ شکل و صورت نے دیے، نہ عہدوں نے دیے، نہ ان ملوں نے دیا، نہ ان منڈیوں نے دیا، کہیں سے بھی تو نہ ملا۔ آ جاؤ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، عفو بندہ نواز میں، وہ تو اب بھی باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہے، اس کا رسول بھی اعلان کر رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آجا 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 میرا جگر۔ ایسے ہی اللہ پکار رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نیا سال 1426 سال ختم ہو گئے، ہمارے نبی کی ہجرت کو 1426 سال ختم ہو گئے، 1425 سے بھی آگے گاڑی چلی گئی، اور 27واں کے بھی 3 دن گزر گئے۔
चौथा दिन गुजर रहा है। तो अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने हमारे साल की इब्तिदा को मुज़य्यन किया दो बड़े गमगीन वाक़यात से, एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से, एक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से, कि हमें नाच गाना याद ही न रहे। जनवरी आता है, चलो उनको तो जन्नत का पता नहीं है, उन्हें तो रिसालत का पता नहीं है, वो तो आखिरत को नहीं जानते। अगर वो मिलके नाचें गाएं जिना करें कर लें, तो तुम्हें तो पता है कि मौत के बाद अल्लाह के सामने खड़े होना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करना है, और जन्नत है सारी नेमतों के साथ, जहन्नम है सारे अजाबों के साथ। तो हमारे लिए तो रवा नहीं है। कितनी नस्ल है जो जनवरी में नाचने लगती है, क्या करें, कैसे समझाएं, कोई समझ में नहीं आता। हर तदबीर ही टूट के रह जाती है, हर मंसूबा खसो खाशाक की तरफ बह जाता है। मेरे भाइयों, हमारा नया साल अब शुरू हुआ है, जो एक शख्स अजीम शान शख्स की शहादत का पता बताते हुए आता है कि इस पहली मुहर्रम को उस शख्स ने आंखें बंद की थीं जिसको अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा था, या अल्लाह मुझे उम्र दे दे। अल्लाह का दीन है, इतना अजीम शान दीन, उस दीन की बुलंदी के लिए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, ऐ मेरे अल्लाह, उमर बिन खत्ताब का तुझसे सवाल करता हूं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बेअहदिल अमरैन। मेरे मौला ये दो उमर हैं, एक अमर इब्न हिशाम है जो अबू जहल कहलाता है, एक उमर बिन खत्ताब है। मेरे मौला इन दो में से एक दे दे। मुझसे पूछे कि इनमें से तुझे कौन सा पसंद है, तो मैं कहता हूं वब उमर इब्न खत्ताब खासतन, मेरा इंतखाब उमर बिन खत्ताब का है, या अल्लाह ये मुझे दे दे। बुध को अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार पड़ी हरम में, इतना मारा कि उनका चेहरा नाक सब बराबर हो गया, आंखें छुप गईं गोश्त में सूज कर, सर के बाल उतर गए। बनु तैम ने आके उठाकर लेकर उन्हें ऐलान किया, अगर अबू बकर मर गया तो उसके बदले में हम उतबा को कत्ल करेंगे। और इतने टाइट और संगीन सूरत हाल सारे मक्के में हो गई। सुबह तक होश नहीं आया, आखिरी पहर में होश आया, तो होश में आते ही फरमाया, माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। तो खानदान वाले नाराज हो गए, जिसकी खातिर तो इतना ख्वार हुआ, फिर उसी का नाम लेता है, हम जा रहे हैं। फिर मां से कहने लगे, चलो इसको कुछ खिला पिला तो दो, रिश्ते नाते का बड़ा ख्याल करते थे कुरैश। मां ने दूध पिलाना चाहा, कहा नहीं, पहले मुझे बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है, फिर दूध पीऊंगा। तो उनकी मां तो भी मुसलमान नहीं हुई थी, तो मुझे क्या पता तेरे साथी का क्या हाल है। तो उम्मे जमील को बुलाओ। उम्मे जमील हजरत उमर की बहन उम्मे जमील आ गई। पूछा अल्लाह के नबी कहां हैं? कहा ज़ैद बिन अरकम के घर पर हैं। ठीक है। कहा नहीं, जब तक देख न लूं मुझे चैन ना आएगा। तो हाल ये था, एक कंधा मां के कंधे पर हाथ रखा, उधर उम्मे जमील के कंधे पर हाथ रखा, घिप्पाओं से घिसटते हुए आप ज़ैद इब्न अरकम के घर पर, घर करीब था, दोनों ही मिसफला में रहते थे, जिसको आज मिसफला कहते हैं। मक्का टावर जो लोगों ने देखा है, मक्का टावर के पीछे ही अबू बकर का घर था, उसी तरफ में थोड़ा सा आगे ज़ैद बिन अरकम का घर था। तो घिसटते हुए पांव के साथ जब वहां पहुंचे, आपकी जब नजर पड़ी अल्लाह के नबी की, तो गले लगकर आप इतना रोए कि आपकी हिचकियां बंद थी, फूट फूट के रोए। मौका गनीमत जाना कि या रसूल अल्लाह, ये मेरी मां अभी तक ईमान लाई, इसके ईमान की दुआ फरमा दें। आपके हाथ उठने थे कि अबू बकर की मां का सीना ईमान से रोशन हो गया। यहां फिर आपने बेबस होकर कहा, ऐ मेरे रब, एक उम्र मुझे दे दे, या उमर बिन खत्ताब दे दे, या अमर इब्न हिशाम दे दे, और मैं उमर बिन खत्ताब मांगता हूं। ये जुमरात को रात का वाक़या, बुध जुमरात की दरमियानी रात को दुआ मांगी गई है। इधर सुबह मशवरा हो रहा है कि मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बहुत तेज हो गया है, इसका क्या किया जाए। मुख्तलिफ राय, उमर की राय आ रही, इसे कत्ल कर दिया जाए। उमर की राय आ रही है,
قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، بھئی کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم ابن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل نے یہ تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مرنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید۔ سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ، کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر، کہ تو میں کیا کروں؟ کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم پہ راشا طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید ابن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، کیا عمر مسلمان ہوا، کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔
فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو۔ اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آ جا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے قیصر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے۔ 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہائے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔
عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ عمر، میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے دو پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبر گیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے، سو جائیں گے روتے روتے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پا لے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی۔ چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی۔ پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے۔ بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا، عمر، اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے عرض کی اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔
آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ تھے کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گن کر کہا، سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو۔ جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا۔ چلے گئے، کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو، اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بے طلبی ہے۔ ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی۔ کسی نے کہا، شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں۔ تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا؟ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا، وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے۔ ہے جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی کہ اما جان، میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی، قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے۔ تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، غفلت سے باہر آ جائیں، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر،
یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں ہلاک نہ کر دے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے۔ ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو؟ دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ آپ نے کہا ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، تبوک کی لڑائی میں عثمان 10,000 لشکر کا سامان تیار کر کے لائے، تو ہم نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے پیچھے چلو۔ ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرا استقبال کریں گے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے، میرے اندر سے گزر جائے۔ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ان لوگوں کے پیچھے چلو اگر منزل تک پہنچنا ہے۔ تو بھائیو نیا سال آیا ہے، آؤ بھائی توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، اور جاؤ نکلو نکلو تبلیغ میں پھرو اللہ کے واسطے۔ بیٹھنے کے دن لگ چکے، گزر گئے، جان مال ایمان کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھرو تبلیغ میں، پھرو اللہ کی راہوں میں، پھرو پھرو۔ یہ پھرنا یہ سبب بنے گا ہدایت کے آنے کا، اور وہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کے آنے کا، اور وہ سبب بنے گا دنیا اور آخرت کی نجات کا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، پچھلے سال کی ساری کوتاہیوں پر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو نیت کرتے ہیں نا سارے بھائی؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا سند من لا سند له، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عماد من لا عماد له۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، یا اللہ تو ہماری تعریف توصیف سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ہم نہ تیری ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ تیری صفات کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ تیری نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں۔ ہم یا اللہ اعتراف کرتے ہیں ہم ظلوم بھی ہیں، کفار بھی ہیں، عجول بھی ہیں، حلوع بھی ہیں، ہم منوع بھی ہیں میرے مولا۔ ہم یا اللہ ضعیف بھی ہیں، کفور بھی ہیں، کنود بھی ہیں، سارے عیب تسلیم کر کے تیرے در پر معافی مانگتے ہیں یا اللہ، ساری کمیاں اعتراف کر کے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ ہم سب کو معاف فرما دے میرے مولا، ساری امت کو ہی معاف فرما دے میرے مولا۔ سال گزر گیا، ایک اور گزر گیا میرے مولا، ساری یا اللہ تیری نعمتیں بھی بارش کی طرح برستی رہیں، تیری رحمتیں برستی رہیں،
تو نے جھنجھوڑا بھی صحیح، تو نے زخموں پہ مرہم بھی رکھے، لیکن میرے مولا ہم نے پیچھے پلٹ کے پھر بھی نہ دیکھا، تیرے سمجھانے سے سمجھے نہ، تیرے بلانے سے تیری طرف چل کے نہ آئے، تیرے روکنے سے رکے کوئی نہ۔ یا اللہ سارا سال ہی تیرے حکم توڑتے 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 نئے سال میں داخل ہو گئے۔ اے رب کریم ہماری ناشکریاں معاف کر دے یا اللہ، ہماری ناشکریاں معاف کر دے یا اللہ، اور ہماری آنکھیں کھول دے میرے مولا، ہمارے کانوں کے ڈاٹ نکال دے میرے مولا، ہمارے وجود کو اپنی اطاعت میں ڈھال دے، اپنے محبوب کی اطاعت میں ڈھال دے میرے مولا۔ پچھلے سال نے ہمیں بڑے صدمے دیے میرے مولا، زلزلے بڑے آئے، نسلیں ہماری ذبح ہو گئیں، قربان ہو گئیں، باطل کے تیر و تفنگ کا بھی شکار بنتے رہے، گھر بھی گرتے رہے، دھوئیں بھی اٹھتے رہے، معصوم بچوں کی آہ و بکا سے پچھلا سال بھرا ہوا ہے میرے مولا۔ پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ عبرت پھر بھی نہیں آئی، اس کا ڈر لگا ہوا ہے۔ یا اللہ تیری محبوب کی امت ہے، شرابیں کٹھی کر رہے ہیں، پتنگیں کٹھی کر رہے ہیں میرے مولا، ناچنے والیوں کو دعوتیں دے رہے ہیں میرے مولا۔ تو بتا ہم تیرے فقیر بندے کہاں ایمان کو لے کر جائیں یا اللہ؟ چاروں طرف نافرمانی نے ڈیرے ڈال دیے یا اللہ، مالدار بھی نافرمان، فقیر بھی نافرمان، بادشاہ بھی نافرمان، رعایا بھی نافرمان، سب نے یا اللہ تیرے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے، سب تیرے ہی حکموں کے توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے تیرے یا اللہ نافرمان بندے ہیں؟ تو کھلاتا ہے ہم تیرے ہی سامنے غراتے ہیں، تو پلاتا ہے ہم تیرے ہی سامنے اکڑتے ہیں، تو نے دھرتی بچھا دی ہمارے چلنے کو، ہم نے اسے ناچ گانے سے گندا کر دیا، تو نے طاقت دی شکر گزاری کو، ہم نے تیری نافرمانی میں ساری لگا دی، تو نے ہاتھ دیے ہم نے ظلم کیا، تو نے آنکھیں دی ہم نے غلط دیکھا، تو نے کان دیے ہم نے غلط سنا۔ آج ساری امت میرے مولا شیطان کے شکنجے میں پھنس چکی ہے، ناچنے والیاں بھی مسلمان ہیں، نچانے والے بھی مسلمان ہیں، دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں۔ یا اللہ تو آجا یا اللہ تو آجا، اس گندگی کو دھو دے میرے مولا، اس گندگی کو دھو دے میرے مولا۔ ہم بے بس ہو گئے ہیں یا اللہ، تیری ہر نافرمانی کو لوگ تہذیب کا لیبل لگا رہے ہیں یا اللہ، ہر فحاشی اور یعنی بدماشی کو لوگ ثقافت کا لیبل لگا رہے ہیں میرے مولا، تیرے محبوب کی ہر سنت کو زیر و زبر کر کے اسے وقت کی ضرورت بتا رہے ہیں میرے مولا، تیرے دین کا مذاق اڑا کے میرے مولا اپنی جدید تعلیم یافتہ ہونے کے ثبوت دے رہے ہیں میرے مولا، ہماری نسلوں کو باطل کا نشانہ بنا کر یا اللہ ہمیں روشنی کی راہیں دکھا رہے ہیں میرے مولا، ہمیں اندھیروں میں دھکیل کر ہمیں روشنیوں کی خبریں سناتے ہیں، ہماری زندگیوں سے کھیل کر میرے مولا ہمیں بہار کا پتہ بتاتے ہیں، ہمیں ربڑ کے یا اللہ پھول دکھا کر، کاغذ کے پھول دکھا کر ہمیں گلستان کا پتہ بتاتے ہیں میرے مولا۔ ہر طرف لوٹی مچی ہوئی ہے یا اللہ، ان اندھیروں کو تو ہی دور کرے گا، تو ہی روشنیوں میں بدلے گا۔ یہ نیا سال خیر کا سال کر دے میرے مولا، یہ نیا سال خیر کا سال کر دے میرے مولا، عافیت کا سال کر دے میرے مولا۔ ہمیں نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی پہ آس ہے، نہ کسی سے ہمیں یا اللہ کوئی شکوہ ہے، ہمارے سارے دکھ درد تیرے ہی آ گئے میرے مولا، تو ارادہ کرے گا تو ہو جائے گا، تو نہیں کرے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے مولا اس گندگی کو بہتے بہتے زمانہ گزر چکا ہے، گٹر ابل ابل کے باہر آ چکے ہیں یا اللہ، انہیں صاف کرنے کا حکم دے دے یا اللہ، انہیں صاف کرنے کا حکم دے دے میرے مولا۔ یا اللہ ان محفلوں کو سنسان کر دے، ان محفلوں کو اجاڑ دے میرے مولا، جہاں تیری نافرمانی کے منصوبے بنتے ہیں یا اللہ وہ ذہن مسخ کر دے میرے مولا، یا اللہ وہ ساری ترتیبیں توڑ دے میرے مولا جو تیری شریعت سے ٹکرا رہے، جو تیرے محبوب کے طریقوں کا مذاق اڑا رہے، جو ہمارے لیے دکھ سہتا سہتا آخری دم بھی روتا روتا ہی تیرے پاس چلا گیا، پیڑ پہ پتھر باندھ کے ہماری خاطر رویا، تیر کھا کے ہماری خاطر رویا، طائف کے پتھر کھا کے بھی ہماری ہی خاطر رویا۔ میرے مولا ہم اس کے آگے بھی شرمندہ ہیں اور تیرے آگے بھی شرمندہ ہیں۔ رب کریم اللہ یہ نیا سال یا اللہ جو پچھلے سال دکھ آئے یہ اس کا مداوع کر دے یا اللہ، یہ اس کا مداوع کر دے یا اللہ،
تو ہماری زندگیوں کو دین سے آباد کر دے، ہمارے شہر دیہات دین سے آباد کر دے، ہماری زندگیوں سے فحاشی کو نکال دے، موسیقی کو نکال دے، سود کو نکال دے، قتل و غارت کو نکال دے، بے پردگی آوارگی ناچ گانے کو نکال دے۔ ہم تو بے بس ہیں میرے مولا، جلتا ہوا گھر دیکھ کے صرف فریاد کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، باقی ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہماری بے بسی کے آنسوؤں کے سوا۔ اور بچہ رو ہی سکتا ہے یا اللہ، اس کے پاس ایک ہی ہنر ہے کہ وہ زاروں قطار روتا ہے یا اللہ، اس کو کوئی آنسو ماں باپ کو پگھلائی دیتا ہے، پھر وہ بھی اس کو گود میں لے کے طفل تسلیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں تو تسلیاں دینے والے بھی کوئی نہیں میرے آقا، ہمیں تو آسرا دینے والا بھی کوئی نہیں میرے آقا، ہمیں چھاؤں دینے والا بھی کوئی نہیں میرے آقا۔ تیرے محبوب کی امت در سے بے در ہو گئی، گھر سے بے گھر ہو گئے میرے مولا، لٹا ہوا قافلہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بٹکے ہوئے ہیں یا اللہ، تیری چھاؤں کی تلاش میں ہیں، تیرے سائے کی تلاش میں ہیں، تیرا آسرا چاہیے میرے مولا، ہمیں تیری پناہ چاہیے میرے مولا۔ آج کا باطل ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی لینا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ سپردم بتو مایا اے شراہ، ہم سب کچھ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اے وہ رب جس نے یوسف کو کنویں میں بچایا، اے وہ اللہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا، اے وہ اللہ جس نے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچایا، اے وہ رب جس نے موسیٰ کی قوم کو بپھرے پانیوں میں نکال کے دکھایا، اے وہ رب جس نے اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا کے دکھایا، اے وہ رب، اے وہ رب، اے وہ رب جو جب جو چاہے کر کے دکھا دے، تو اپنے محبوب کی امت کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ انہیں ذبح ہوتے ہوتے زمانے گزر گئے، انہیں پڑتے پڑتے زمانے گزر گئے، ان کی عزتیں یا اللہ نیلام ہوتے ہوتے زمانے گزر گئے یا اللہ، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ، عمر جیسا دے دے میرے مولا، کوئی تیرے خزانوں میں کمی ہے تو ساری دنیا عمر جیسوں سے بھر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اے میرے مولا، تو ہمیں کوئی عمر جیسے لوگ دے دے یا اللہ، جو تیرے محبوب کی امت کی کشتی کو کنارے لگا دیں، جو امت کے لیے بے قرار ہوئیں، جو راتوں کو پریشان پھریں۔ اے اللہ، تجھے نہ سنائیں تو کسے سنائیں؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ جو ہماری کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں میرے مولا، جو ہماری ہی بیٹیوں کو نچاتے ہیں میرے مولا، جو ہمارے ہی گھروں کو بلڈوز کر کے عشرت قدے تعمیر کرتے ہیں میرے مولا، جو ہمارے ہی معصوم بچوں کے منہ سے نوالے چھین کر اپنی محفلوں میں چراغاں کرتے ہیں میرے آقا۔ اے اللہ، اے اللہ، درندوں سے جگ بھر گیا ہے، بھیڑیوں سے جگ بھر گیا ہے، اللہ تو فیصلہ فرما، تو فیصلہ فرما، ان کے دانت توڑ دے میرے مولا، ان کے پنجے مروڑ دے میرے مولا، ان کی سلاخیں گردنوں سے نکال دے میرے مولا، انہیں ریت کی طرح اڑا دے، انہیں جھاگ کی طرح بٹھا دے، انہیں خشک پتے کی طرح منتشر کر دے میرے مولا۔ جو تیرے محبوب کی امت کا برا چاہے تو ان کے لیے ہلاکت کے فیصلے فرما، جو تیرے محبوب کی امت کا اچھا چاہے تو ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ ہمارے بادشاہوں کو بھی ہدایت دے دے، ہمارے تاجروں کو بھی ہدایت دے دے، ہمارے زمینداروں کو بھی ہدایت دے دے، ہمارے عورتوں کو بھی ہدایت دے دے، ہمارے مردوں کو بھی ہدایت دے دے، جوان بوڑھوں کو ہدایت دے دے، ہمارے قاضیوں وکیلوں کو ہدایت دے دے، ہمارے پڑھے لکھے ان پڑھوں کو ایمان کی روشنیاں نصیب فرما دے، ہمارے فقیر و امیر کو ایمان کی روشنیاں نصیب فرما دے، ہمیں اپنے سے جدا نہ فرما۔ ہم نے بڑے صدمے دیکھ لیے، بڑے دکھ دیکھ لیے، اب ہم تیری چھاؤں میں آنا چاہتے ہیں اللہ، ہمیں آنے دے یا اللہ۔ یہ آج کا باطل ہمیں روک رہا ہے، ہمیں آنے نہیں دیتا یا اللہ، یہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے رہا میرے مولا۔ ہم تیری چھاؤں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی کملی کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں میرے مولا، لیکن یا اللہ، یا اللہ آج کے باطل کے نقشے بڑے طاقتور ہو گئے یا اللہ، انہوں نے ہم سے ہمارے ایمان چھیننے کی بھی ٹھانی ہوئی ہے، اخلاق کو چھیننے کی بھی ٹھانی ہوئی ہے، اور چھین کے لے گئے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے، ہماری بیٹیوں کے پاؤں میں گھنگرو باندھ دیے انہوں نے یا اللہ، ہماری بچیوں کو ننگا کر کے پوسٹروں پہ لٹکا دیا ہے یا اللہ۔ آجا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیری شہنشاہی کا واسطہ میرے مولا، تو آجا۔ آج کے باطل کے تانے ہمیں کھا گئے ہیں، کہتے تمہارا اللہ کدھر ہے یا اللہ، تو اپنی ہستی ان سے منوا لے یا اللہ، تو اپنی ہستی ان سے منوا لے یا اللہ۔
یہ سال کا پہلا جمعہ ہے، ہم تیری منت کر رہے ہیں میرے مولا، پچھلے سال جیسے صدموں سے ہمیں بچا لے میرے مولا۔ ابھی پچھلی باز گشت یا اللہ ختم نہیں ہوئی، کوئی نیا یا اللہ ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، ابھی پچھلے نوحے نہیں بھولے میرے مولا، ابھی پچھلا گرد اڑا ہوا نہیں بیٹھا یا اللہ، ابھی پچھلے سال کے معصوم بچوں کی فریادیں، ہچکیاں سسکیاں ابھی بند نہیں ہوئی ہیں میرے مولا، ابھی آنکھ کا پانی چل ہی رہا ہے، بہ ہی رہا ہے، کوئی نئی آفت ہمیں نہ دکھا، کسی نئے صدمے سے ہمیں دوچار نہ فرما، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اے میرے مولا، اے ہم سب کے مولا، اے محمد مصطفیٰ کے مولا، تو یہ تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ امت کے لیے خیر کر دے، بھلائی کر دے، عافیت کر دے، ہمیں نرغے سے نکال لے، ہمیں نرغے سے نکال لے، ہمیں مجدار سے نکال لے، ہمیں اندھیروں سے نکال لے، ہمیں روشنیوں کا سفر نصیب فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر لے میرے مولا، انہیں رد نہ فرما میرے مولا، انہیں رد نہ فرما میرے مولا، ہمارا تو ہی بادشاہ ہے، ہمارا تو ہی شہنشاہ ہے، ہمارا تو ہی آسرا ہے میرے مولا، نہ ہمیں فوجوں پہ بھروسہ ہے، نہ ایٹم پہ بھروسہ ہے، نہ بادشاہوں پہ بھروسہ ہے، نہ پولیس پہرے داروں پہ بھروسہ ہے، ہمارا تو ہی ناز ہے میرے مولا، ہمارا تو ہی ناز ہے میرے مولا، ہمارا تو ہی آسرا ہے میرے مولا، تو خود کہتا ہے کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل بناؤ میں بن کے دکھا دوں گا، آ جا ہمارا وکیل بن کے دکھا دے، ہمارے وکیل کوئی نہیں ہے دنیا میں، یا اللہ تو کہتا ہے مجھے حفیظ بناؤ، کفا باللہ حفیظا، آ جا میرے مولا، ہم تجھے اپنا حفیظ بناتے ہیں یا اللہ، تجھے اپنا حفیظ بناتے ہیں میرے مولا، لاکھوں فوجوں کے باوجود آج میرے مولا تیرے محبوب کی امت کے معصوم بچوں کی بوٹیاں اڑ رہی ہیں یا اللہ، چیتڑے اڑ رہے ہیں یا اللہ، آئے ہائے معصوم بچوں کے آنسو ہمیں پگھلا رہے ہیں میرے مولا، گھروں سے اٹھنے والا دھواں عذاب النار وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله۔ یا اللہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو خود ہی ان کی اندر کی فریادیں سن کر پوری کر دے یا اللہ، میں تو ان کا ناقص ترجمان ہوں، میں تو ان کا ناقص وکیل ہوں میرے مولا، مجھے تو اپنے سب کچھ مردود ہونے کا ڈر ہے، میں کسی کا ترجمان کیا بنوں، اے کریم اللہ تو ان کے اندر میں اٹھنے والی دھڑکنیں فریادیں خود ہی سن کر پوری فرما دے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ نسألك خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، آمین۔ صلی اللہ تعالی